جب آپ اللہ سے مخلص دل سے مانگتے ہو، جب آپ دوسروں کے ساتھ برا نہیں کرتے، تو اللہ بھی پھر آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ خود آپ کا ساتھ دیتا ہے اور کہتا ہے غم نہ کرو، آپ ہی غالب رہو گے۔ پھر آپ کے مخالف ساری کائنات ہی کیوں نہ کھڑی ہو جائے، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بھی اللہ کی عطا کو نہیں روک سکتا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تمہاری خواہش پہ کن نہیں فرما سکتا؟ وہ جو تمام خزانوں کا واحد مالک ہے، وہ جس نے بن مانگے سب کچھ تمہیں عطا کیا، کیا وہ تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ سنو، یہ سارا امتحان صبر اور یقین کا ہے۔ صبر رکھو، وہ تمہاری ساری سستیوں اور دکھوں کا انعام تمہیں جلد دے گا۔ اور اگر تمہاری چاہت تم سے دور بھی ہو جائے تو بھی نا امید مت ہونا، کیونکہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے اور یہ آزمائش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا، مگر تم اپنا یقین ہمیشہ قائم رکھنا، کیونکہ وسیلہ ہمارے رب نے بنانا ہے، لوگوں نے نہیں۔ کوئی کتنا ہی مخالف ہو، جب رب کی رضا ہوگی تو سب عطا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ سے ہمارا تعلق ایسا ہونا چاہیے جو ہر وقت ہمیں محسوس ہو۔ دیکھو، ہمارا تعلق صرف ضرورت کے تحت نہ ہو، کسی کام کے ہو جانے یا کسی چیز کے مل جانے سے جڑا نہ ہو۔ ہم اللہ کو صرف مصیبت میں یاد کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کو ہی مصیبت میں یاد کرو، مگر صرف مصیبت میں ہی یاد کرنا غلط ہے۔ اللہ رب ہے، اس کا ہم پر سب سے زیادہ حق ہے۔ زندگی کے ہر پہلو میں، ہر معاملے میں اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہر حال میں اس کی ذات پر کامل یقین ہو۔ ایسا ہونا چاہیے بندے کا اللہ سے تعلق۔ جب لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ہم ناکام ہو جاتے ہیں اور غم کی کیفیت ہمیں چور چور کر دیتی ہے، تب یہ بے چین نگاہیں رب کو ڈھونڈنے لگتی ہیں، کیونکہ دل جانتا ہے کہ مرہم اسی سے ملے گا۔ تب ہم بہت بے بس ہوتے ہیں، اپنی بے بسی لے کر اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ شرمندگی اور غم کا یہ عالم ہوتا ہے کہ الفاظ منہ سے نہیں نکل پاتے، مگر اللہ پھر بھی سب سمجھ جاتا ہے۔ اور جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹتی ہے، وہیں پہ اللہ فرما دیتا ہے کن۔ نہ بہار کو سدا رہنا ہوتا ہے اور نہ خزاں کو، دورانیہ دونوں کا مختصر ہی ہوتا ہے۔ فرق اتنا ہی ہوتا ہے دونوں میں کہ ایک خوشی لاتی ہے اور دوسرا غم۔ انسان کی زندگی بھی بہار اور خزاں کی مثل ہی ہے۔ کب زندگی کی شاخ پھولوں سے بھر جائے اور کب وہی شاخیں جھلس کر خزاں کا روپ دھارن کر لے اور چڑچڑاتے ہوئے پتوں کی طرح بکھر جائیں کہ پھر ان کا نام و نشان ہی نہ رہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہمیں بہار سے گزر کر خزاں تک جانا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب سبھی راستے بند ہو چکے ہیں۔ جب دنیا تمہیں تھکا کر سجدے میں گرا دیتی ہے، تب اللہ تمہیں سنبھال لیتا ہے اور پھر سے اسی دنیا کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ تم میں اتنی ہمت اور بے خوفی کہاں سے آتی ہے؟ جب تم اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہو تو وہ تمہیں ان فیصلوں پر راضی ہونے کے لیے بے حد صبر دے دیتا ہے۔ لمبی اڑان سے پہلے وہ تمہیں ہواؤں سے لڑنا سکھاتا ہے
تاکہ تم جان سکو کہ یہ مسافتیں بہت دشوار ہیں، اور کائنات کی زندگی اگر اتنی آسان ہوتی تو صبر کبھی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ ہوتا۔ توکل رکھو، جو امیدیں اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں وہ پھر ان کے دلوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اللہ ہتھیلی تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک اسے بہتر چیز سے بھر نہیں دیتا۔ تم اسے تھامے رکھو، پھر وہ بھی تمہیں کبھی تھکنے نہیں دے گا۔ اللہ جانتا ہے وہ سب جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپائے ہوئے ہو۔ وہ اس دکھ کا بھرم کبھی نہیں توڑے گا جو تم نے اس کے سوا اور کسی کو نہیں سنایا۔ تم اسے وقت دو، وہ تمہارا وقت ٹھیک کر دے گا۔ تمہیں عارضی طور پر ابھی ایسا لگے گا کہ سب ختم ہو گیا ہے، مگر وہ تمہیں پھر سے اس آزمائش کے بعد زندگی کی جانب واپس لے آئے گا۔ جو تم سے دور کیا گیا ہے وہ بہتر بنا کر تمہیں واپس کر دیا جائے گا۔ تو توکل کرو اللہ پر، جیسے کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ خدا تمہارا بھی وہی ہے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ کبھی کبھار اللہ تمہیں اس مقام پہ لے آتا ہے جہاں تمہارے پاس کوئی بھی راستہ نہیں بچتا سوائے اس کے جو اللہ کی طرف واپس جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہوتے ہیں جہاں سے قبولیت کے دروازے کھلنے ہوتے ہیں۔ یہی واپسی کا وہ واحد راستہ ہے جو سیدھا معجزوں کی طرف جاتا ہے۔ زندگی میں مایوس ہونے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ خدا تمہارا درد جانتا ہے اور اس درد کی دوا بھی۔ خدا تمہاری نیت بھی جانتا ہے اور تمہاری طاقت بھی، اور خدا ہی ہے جس نے مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ کیا ہے، جس نے مشکل میں صبر پر بہترین بدلہ رکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کی محبت انسان کو خود میں مگن کر دیتی ہے، پھر انسان خود کو پہلے جیسا محسوس نہیں کر پاتا۔ کوئی آئے کوئی جائے، پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسانوں کو سمجھنے کے بعد جب کچھ نہیں ملتا تو انسان خود کی کھوج میں لگ جاتا ہے، اور جو خود کو کھوجا کرتے ہیں ان کو رب مل جاتا ہے، اور جب رب مل جاتا ہے تو خواہشات کی حاصل کی تمنا دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ خود کے ساتھ رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ خود ہی میں کھو کے تو خدا ملا کرتا ہے۔ بے شمار دوست بنا لو، بے حساب محبتیں کما لو، ارد گرد لوگوں کا ہجوم بیٹھا لو، پھر بھی زندگی کی ہر کہانی کے اختتام میں بس ایک ہی ذات کو تم اپنے ساتھ پاؤ گے، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ نہ اس سے پہلے کوئی تمہارا تھا اور نہ اس کے سوا کوئی تمہارا ہے۔ پھر تم کیوں تھک گئے ہو؟ اتنی جلدی ہار کیوں مان لی؟ جب اللہ نے خود کہا ہے مانگو مجھ سے میں تمہیں عطا کروں گا، کیونکہ صرف میں ہی ہوں جو تمہیں عطا کر سکتا ہوں، تو پھر کیوں مایوس ہوئے بیٹھے ہو جب اللہ تمہیں توفیق دے رہا ہے، اجازت دے رہا ہے، معجزوں کے قصے سنا رہا ہے، دعاؤں کی طاقت بتا رہا ہے، اپنے قریب لا رہا ہے، ناممکن کو ممکن کر کے دکھا رہا ہے۔ پھر تم کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ جہاں تم نے اتنے صبر کیے وہاں تھوڑا اور انتظار کر لو، اور کیا پتہ یہ ایک لمحے کا درد بھرا صبر ہی تمہیں تمہاری منزل تک لے جائے، یہ آخری آنسو ہی تمہیں تمہاری چاہت سے ملا دے، اور کیا پتہ تمہارا یہ صبر
تمہیں اس کائنات کے مالک سے ملوا دے۔ ہمت کیوں ہارے ہم، ہمارے پاس اللہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے۔ مجھے پورا یقین ہے آج نہیں تو کل میری اللہ میری دعاؤں پہ ضرور کن فرمائیں گے۔ اللہ سے اشارے مانگتے ہو، سب سے بڑا اشارہ تو خود تمہارے سامنے ہے۔ اگر اللہ مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو نہ ملنے کا شک تو بنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ خود تک لاتا ہے ہر رشتے کی اصلیت دکھا کر۔ اس کا ارادہ ہرگز ہم پر ظلم کرنا نہیں ہوتا، وہ تو ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ فنا ہو جانے والی دنیا سے دل لگانا کیسا ہے، یہاں سب کچھ لٹانا کیسا ہے۔ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے یہ دنیا اور یہاں کے لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے لیے اپنی آخرت داؤں پر لگائی جائے۔ وہ ہمیں اس دنیا کی حقیقت سے روبرو کرا رہا ہوتا ہے کہ ہمارا جینا یہاں آسان ہو جائے، ہم اور وقت نہ ضائع کریں، اللہ کو راضی کرنے میں اسے اتنی ہی اہمیت دیں جتنی کہ اللہ کو اہمیت ہے۔ تمہاری تکلیف سے اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ جانتا ہے تم کتنی تکلیف سے گزر رہے ہو، وہ تمہاری ہر ایک ضرورت پسند ناپسند کو جانتا ہے۔ وہ بس چاہتا ہے کہ تم سے تھوڑی دیر اور باتیں کر لیں۔ وہ یہ دیری اس لیے نہیں کر رہا کہ جواب میں نہ ہے، وہ دیری صرف تمہاری بھلائی کے لیے کر رہا ہے۔ تمہیں دیر سے سمجھ آئے گی، پر ایک دن تمہارے ہر سوال کا جواب ہوگا تمہارے پاس۔ اپنے اللہ پر یقین رکھو، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، بے انتہا پیار۔ اس نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا، تم نے اپنے اللہ کو چھوڑا ہے، تم نے اس کے دامن کو مضبوطی سے نہیں پکڑا تھا، ورنہ اس نے تو تمہیں ہر جگہ سنبھالا ہے اور ہر موڑ پر سنبھالا ہے۔ اپنے اللہ سے رابطے میں رہو، کسی اور کی سفارش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر تمہاری زندگی سے اللہ نے اس شخص کو نکال دیا ہے جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو اپنے آپ کو اس شخص کے لیے تیار کر لو جو تمہارے سارے غم بھلا دے گا، کیونکہ ہماری پسند ہمیں تکلیف دے سکتی ہے، اللہ کی پسند ہمیں بس خوشیاں دینے کے لیے ہوتی ہیں۔ بس یہ سوچ کر دعا کرتے رہا کرو کہ رب کو تمہارا مانگنا بہت پسند ہے۔ رہی بات قبولیت کی، تو اس کا وعدہ ہے وہ ضرور قبول کرے گا۔ ہر بات انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کی حکمتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا راز اس نے کسی کو نہیں دیا۔ تبھی تو اس نے کہا ہے کہ یقین رکھو مجھ پر، جیسے وہ کسی کو نظر نہیں آتا، مگر پھر بھی ہم اس یقین کے ساتھ اسے محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں اس کا نور موجود ہے۔ اور جب ہم اس بات کا یقین کر لیتے ہیں تو واقعی وہ ہمیں ہر طرف دکھائی دینے لگتا ہے۔ ہم جیسا اس کا گمان کرتے ہیں ہمیں وہ اسی روپ میں ملتا ہے۔ یقین کا گمان کرو گے تو یقین ملے گا، محبت کا گمان کرو گے تو وہ محبت کی صورت میں آ ملے گا۔ اس نے جس کو جو سمجھانا ہو سمجھا دیتا ہے، سو اچھا گمان کیا کرو تاکہ اچھا پاؤ۔ دعا کرو پھر چاہے تم کتنے ہی بے بس کیوں نہ ہو، پھر چاہے سب ختم ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، پھر چاہے تم زندگی سے کتنے ہی مایوس کیوں نہ ہو،
پھر چاہے تمہیں حالات نے کتنا ہی کیوں نہ تھکا دیا ہو، کچھ بھی ہو جائے، تم کتنے ہی کمزور کیوں نہ پڑ جاؤ، بس ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ تمہارے پاس اب بھی نصیب بدلنے کا موقع ہے۔ یاد رکھنا کہ یہ گھٹنے جو دنیا کی مسافت سے تھک کر زمین سے جا لگے ہیں، انہیں تھوڑا سا اور جھکا کر تم اب بھی دنیا فتح کر سکتے ہو۔ کوئی کاندھا ملے یا نہ ملے، لیکن سجدہ ہمیشہ تمہاری دسترس میں ہے، اور وہ رب ہمیشہ تمہیں سننے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ہم سب ٹوٹتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہتر وہ ہے جو پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہم سب ہمت ہار جاتے ہیں، لیکن اللہ کو وہی پیارا لگتا ہے جو ہار کر بھی کوشش کرنا نہیں چھوڑتا، جو ٹوٹ کر بھی دعا کرنا نہیں چھوڑتا۔ اور یقین کرو، ایسے ٹوٹ کر دعا کرنے والوں کے لیے ایسے معجزے ہوتے ہیں جو ساری رکاوٹوں کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں اور ہمیں اللہ کے کون سے جوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کی مصلحت بہت بڑی چیز ہے۔ کبھی کبھی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ کو کہاں جانا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے۔ ایسا سمجھیں کہ رب نے آپ کی نگاہوں کا راستہ بلاک کر رکھا ہوتا ہے۔ آپ کی نگاہیں وہ نہیں دیکھ سکتی جو رب آپ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، جو رب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیا پتہ وہ آپ کو سرپرائز دینا چاہتا ہو، کیا پتہ وہ آپ میں صبر انڈیل کر آپ پر رحمتوں کی ایک ساتھ اچانک برسات کرنا چاہتا ہو۔ رب کی منشا کیا پتہ اسی میں ہو کہ صبر کی بھٹی سے گزار کر آپ کی نگاہوں سے پٹی ہٹائی جائے اور آپ کو حیران کر دیا جائے۔ آپ کی پیچھے گزری ساری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ رب نے ہمیشہ آپ کے ساتھ بہترین کیا ہے۔ وہ لمحات بھی جب آپ سے سب چھن گیا تھا، اور وہ لمحات بھی جب آپ پر عطائیں کی گئی تھی۔ اللہ ہی تھا جس نے آپ کی زندگی کے سب سے بدترین حالات میں آپ کو سنبھالا اور اپنی پہچان کروا کر ہدایت دکھائی۔ اور آپ ہیں کہ مستقبل کے لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ نہ کوئی طاقت ہے اور نہ ہی کوئی قوت سوائے اللہ کے۔ جب آپ کسی چیز کے حوالے سے بے چین ہوں یا کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوں، تو آپ نے بار بار اس ذکر کو دہرانا ہے اور اس کے طاقتور معنی کو اپنے اندر جذب کر لینا ہے۔ یہ ذکر حیرت انگیز اثر رکھتا ہے مشکل کام کو آسان بنانے میں، آزمائشوں کو سہنے اور شیطانی قوتوں سے لڑنے میں، خوفناک تجربات کا سامنا کرنے میں، بیماری اور اداسی کو دور کرنے میں۔ زندگی ہمیشہ مشکل نہیں ہوتی، وہ دن بھی آتے ہیں جب سب ہماری مرضی سے ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ دن بھی آتے ہیں جب جو چاہتے ہیں وہ مل جاتا ہے۔ تب پتہ بھی نہیں چلتا کب ہم اللہ کو بھول بیٹھتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا پھر ہم ہر وقت کس کس کو خوش کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ صرف اللہ کو راضی رکھنا تب ہم بھول جاتے ہیں، اسے جو اصل میں ہمارا مددگار تھا، وہ جو چپکے سے اس سارے وقت ہمیں سنبھالے ہوئے تھا۔ اسے بھولنے میں ہم چند سیکنڈ بھی نہیں لگاتے، اسے راضی رکھنا تب ہمیں ضروری بھی نہیں لگتا۔ کیوں ہم آسانی سے اسے اگنور کر دیتے ہیں؟ کیوں تب دل میں گلٹ ہوتے ہوئے بھی واپس اس تک نہیں جاتے؟ بس اتنی سی خواہش پوری ہونے کی دیر تھی۔ ہم نے اللہ کے سوا کوئی اور حمایتی بنا لیے ہیں، سو حمایتی تو صرف اللہ ہی ہے۔ دل اطمینان تب ہی پا لیتے ہیں جب یہ اللہ پر توکل کرنے لگتے ہیں، اور جو اللہ پر توکل کر لیتے ہیں
اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، پھر انہیں کسی دوسرے سہارے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ جس طرح اللہ واحد ہے، اسی طرح اللہ کی طرف سے ملنے والی تسلی اور اطمینان بھی یکتا ہے، یہ آپ کو کہیں اور سے نہیں مل سکتی۔ توکل کرنے والوں کو آدھی مشکلات اللہ پر یقین کرنے سے ہی سلجھ جاتی ہیں۔ اللہ پر توکل ان کے لیے مشکل میں آسانی بن جاتا ہے۔ ان کے بے چین دلوں کو قرار رب پر صرف توکل کرنے سے ہی مل جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں ان کا رب کافی ہے ان کے لیے۔ وہ انہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ انہیں سنبھال لے گا، وہ انہیں بچا لے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ عزت اللہ کی طرف سے آتی ہے، لوگ آپ کو عزت نہیں دیتے۔ لوگوں کے دلوں میں عزت ڈالی جاتی ہے، اور کون ڈالتا ہے یہ عزت؟ اللہ ڈالتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو امپریس کرنا چھوڑ دیں اور اپنے مالک کی رضا کے بارے میں سوچیں۔ اپنے مالک کو امپریس کر کے دکھائیں۔ تہجد میں اٹھ کر اسے بتائیں کہ آپ اس کی محبت میں اس حد تک جا سکتے ہیں۔ آپ انسان ہیں جس کے پاس بہت محدود صلاحیتیں ہیں، مگر آپ اپنی ان محدود صلاحیتوں کی حدود تک تو جا کے دکھائیں نا۔ جتنی رب سے محبت بڑھے گی آپ کے دل میں، آپ کا رب لوگوں کے دل میں آپ کے لیے محبت اور عزت بڑھاتا جائے گا۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اور اللہ ہی کے ہاتھ میں سب خیر ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے رب سے دور ہو گئے ہیں، آپ کی نمازوں میں وہ خشوع نہیں رہا، آپ کا روزانہ دل لگا کر قرآن پڑھنا چھوٹ گیا ہے، اور آپ کو لگتا ہے آپ دین سے دور آ گئے ہیں، تو سنیں یہی وہ وقت ہے جب آپ کو واپسی پکڑنی ہے۔ یہی وہ گھڑیاں ہیں جب دوبارہ آپ کو دین کی طرف پلٹ آنے کی ضرورت ہے۔ خالص اللہ کے لیے اپنی پسندیدہ چھوٹی سی ہی صحیح ایک چیز قربان کر دیں۔ وہ آپ کی تہجد کے وقت کی نیند بھی ہو سکتی ہے، وہ چند پیسوں کی صورت صدقہ بھی ہو سکتا ہے، وہ غیبت چغلی بھی ہو سکتی ہے۔ آج کے دن بس یہ ایک چھوٹی سی کوشش کر لیں، آپ کو دل میں ایمان تازہ ہوتا محسوس ہوگا۔ اس ایمان کو پھر تھام لیں اور تھامے رہیں، اس کو کھونے نہ دیں، اور رفتہ رفتہ اس کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ پتہ ہے اللہ کے پسندیدہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ اس کی طرف پلٹ کر آنے والے، توبہ کرنے والے لوگ، اپنے اعمال کو دوبارہ سے سنوار لینے والے لوگ، صرف زبانی توبہ کر لینے والے نہیں، بلکہ اپنے اعمال کو واپس ریورس کر لینے والے لوگ، نمازوں اور قرآن کی طرف دوبارہ پلٹ آنے والے لوگ، دوبارہ سے نوافل کا اہتمام کرنے والے لوگ، دوبارہ اپنے رب سے خاص ملاقات کرنے والے لوگ، اور تہجد والے لوگ۔ ایسے لوگ اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ وہ ان کی برائیوں کو بھی اچھائیوں میں بدل دے گا۔ اتنا بہترین بدلہ ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ آپ کو زندگی دینے کا مطلب آپ کو گناہوں کے بوجھ تلے دبانا نہیں ہے، نہ اس بوجھ کو ساری عمر اپنے کردار کے ساتھ چپکائے رکھنے کا نام زندگی ہے۔ زندگی تو تحفہ ہے مالک کا آپ کے لیے۔ اپنے رب کو ہم نہیں دیکھ سکتے، نہ سن سکتے ہیں، کیونکہ اس نے خود کو غیب میں چھپا رکھا ہے، تاکہ ہم ڈھونڈیں اس مالک کو، تاکہ یہ جو زندگی یعنی وقت دیا ہے
اس میں بار بار اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں تاکہ ہم بار بار اس خوبصورت احساس کو محسوس کریں۔ تو پھر آپ کیوں اپنی زندگی کو گناہوں اور گناہوں کے بعد کے بوجھ کی نظر کر کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں جو اللہ نے صرف اپنے لیے آپ کو دے کر بھیجا تھا؟ گناہ ہوا ہے تو پھر سے رب کی طرف جائیں نا، معافی مانگے اور ڈھونڈ لیں اسے پھر سے، اسی کا نام زندگی ہے۔ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ تمہاری ساری دنیا الٹ پلٹ گئی ہے اور اب تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ سب صحیح کیسے ہوگا۔ کیا پتہ رب نے اسے اسی لیے الٹ پلٹ دیا ہو تاکہ تم ایک نئی شروعات کرو۔ کیا پتہ وہ تمہیں ایک اور موقع دینا چاہتا ہو۔ اللہ سے بہتر پلان کرنے والا تو کوئی نہیں ہے۔ پھر کیسی مایوسی جب آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، پھر کیسی مایوسی جب اللہ سنبھال لے گا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو گمراہوں کا کام ہے۔ آپ جتنی بھی بڑی مشکل یا پریشانی میں پھنس جائیں، آپ کو یاد رکھنا ہے کہ نماز اور صبر ہی کا آپ کو سہارا لینا ہے، کیونکہ نماز اور صبر ہی آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ نماز کا مطلب ہے اللہ سے مانگنا، اس کا مطلب ہے آپ کو کسی اور سے مدد کی ساری امیدیں ہٹا کر صرف اللہ سے مدد کی امید باندھنی ہے۔ اور صبر کیا سکھاتا ہے؟ صبر آپ کو توکل کرنا سکھاتا ہے۔ جب تک صبر نہیں کریں گے آپ کو اللہ پر توکل کرنا کیسے آئے گا؟ دل کی وہ کیفیت تو صبر کرنے سے ہی صرف پیدا ہو سکتی ہے جب ہر طرف سے امید ختم ہو جائے، جب سب دگا دی جائیں اور آخری موقع پر اللہ آپ کو بچا لے۔ اللہ جانتا ہے لوگ کیسے آپ کو اداس کر رہے ہیں، کیسے آپ کو رسوا کر رہے ہیں اور کیسے آپ کے خلاف چالیں چل رہی ہیں۔ اللہ جانتا ہے یہ سب، اور ابھی وہ کچھ کیوں نہیں کر رہا آپ کے لیے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے آپ اس پر توکل کر کے دکھائیں، آپ اسے اپنا وکیل بنا کے سارے معاملات اسے بتائیں، آپ اسے اپنا دوست بنا لیں تاکہ وہ پھر آپ کے لیے کافی ہو جائے۔ میرا یقین ہے کہ خدا سے مانگتے ہوئے ہمیشہ اپنی اوقات بھول کر محض اس کا اختیار ذہن میں رکھتے ہوئے دعا مانگی جائے کہ ہماری سوچ، اوقات، خیال اور ارادہ ایک مخصوص حد تک جا کر رک جاتے ہیں، مگر اللہ کا اختیار اس کی رحمت کی طرح لامحدود ہے، اور اس کی رحمت خلق سے اس کے پیار کی مانند بے حساب ہے۔ اسی لیے جب بھی مانگو اس کی سخاوت اور رحمت یاد رکھتے ہوئے اپنے گناہ، کوتاہیوں اور لغزشوں کو یکسر بھلا دو، اور پھر اس کی عطاؤں کا شکر اس کثرت سے کرو کہ وہ ہماری خطاؤں پر حاوی ہو جائے، غالب آ جائے۔ تمہیں اس حالت میں ڈالنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہی انسان کو اکیلا کرتا ہے۔ سارے رشتے، دوست، مددگار ایسے حالات بنا دیتا ہے کہ سب چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ سب سے انسان کو کاٹ کر کسی تنہا جزیرے پر لے جاتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ محبت کرنے والے جب تک ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں ان کی محبتوں کا شور ہمیں اپنے اندر نہیں جھانکنے دیتا۔ کبھی کبھی اس شور کو ختم کرنا پڑتا ہے، زبردستی، جبراً۔ یہ تمہارا اور میرا اللہ ہے جو انسان کو اکیلا کر کے اس کو اس کے اندر جھانکنے کا موقع دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو امتحان ہوتے ہیں کہ وہ کتنا ثابت قدم ہے۔ ثابت قدمی ایسی صلاحیت ہے کہ جس کے بعد مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ وہ جان لیتا ہے کہ ہر مشکل ہمیں پہلے سے زیادہ
مضبوط بنانے کے لیے ہیں۔ مشکل کا انعام آسانی ہے، اور آسانی کے بعد ایک اور امتحان آتا ہے، اور اس طرح زندگی آگے بڑھتی ہے۔ مشکلات اور آسانیاں دراصل زندگی کی دو طرزیں ہیں۔ جب تک آدمی مشکل کو مشکل اور آسانی کو آسانی سمجھتا ہے، ان دونوں طرزوں میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ جو اصول ان دو طرزوں سے آزاد کرتا ہے، وہ ہر شے کو منجانب اللہ سمجھ کر زندگی گزارتا ہے۔ جو لوگ ہر کام کا رخ اللہ کی طرف کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بصیرت عطا فرماتے ہیں۔ ذہن کا فرما برداری سے نافرمانی کی طرف جانا ناشکری ہے۔ جس وقت ذہن نافرمانی کی طرف راغب ہو تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ نافرمانی کا پیٹرن ہے۔ شکر کرنے سے آدمی صبر کرنا سیکھتا ہے، اور صبر اعشار و قربانی کے ساتھ یہ یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ شکر اور صبر ایسا عمل ہے جو ذہن کو شکوک و شبہات اور منفی سوچوں سے دور رکھتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے دعا لینا کمال ہے۔ عجیب نظام ہے کہ لوگ غریب کے گھر کا پانی پیتے کراہت محسوس کرتے ہیں، لیکن اسی غریب کی دی ہوئی دعا خوشی خوشی قبول کرتے ہیں۔ دعا وہ واحد چیز ہے جو کسی کی جانب سے بھی دی جائے کوئی منع نہیں کرتا۔ دعا کلمات کی ادائیگی کا نام نہیں۔ دعا زمین قلب سے اٹھنے والی وہ خوشبو ہے جو تسلی اور تشفیع کی پہلی بارش کے بعد اٹھتی ہے۔ پرندوں کے لیے رکھا گیا پانی کا برتن دعاؤں کا مرکز ہوتا ہے۔ کتے کو ڈالی گئی روٹی دعا بن کر پرواز کرتی ہے۔ مصیبت زدہ کو دی گئی تسلی دعا کی شکل اختیار کرتی ہے۔ اپنے لیے دعا کرنا فطرت ہے، اپنے لیے دعا کروانا لالچ ہے، لیکن دعا لینا قسمت اور کرم ہے۔ اگر آپ کو دعا دینے والے زندہ ہیں تو آپ پر کرم کی چادر تنی ہوئی ہے۔ خدا سے طلب کرنا بھی عبادت ہے، اور جب کوئی یہ عبادت آپ کے لیے کرے تو سمجھ جائیں کہ آپ فضل خداوند کے زیر سایہ ہیں۔ انسان مانگ سکتا ہے، رو سکتا ہے، التجا کر سکتا ہے، حال دل سنا سکتا ہے۔ عطا کرنا مالک کی مرضی ہے۔ معروف جملہ ہے کہ خدا کی مرضی دے نہ دے۔ خدا کی مرضی تو فقط دینا ہی ہے، اس کی سرکار میں نہ کی گنجائش نہیں۔ بس یہ انسان کی اپنی کوتاہیاں اور بے وفائیاں ہیں کہ وہ عطاؤں کا اہل نہیں رہتا۔ استاد خوش ہو تو شاگرد کو نمبر زیادہ دیتا ہے کہ وہ اس کا اختیار ہے۔ حاکم خوش ہو تو عوام کو رعایت دیتا ہے کہ وہ اس کا اختیار ہے۔ حلوائی خوش ہو تو شیرنی تقسیم کرتا ہے کہ یہ اس کے اختیار میں ہے۔ اللہ تو کل اختیارات کا مالک ہے، وہ خوش ہو تو بڑا کچھ دیتا ہے۔ علم، فہم، فراست، دانائی، فقر، صحت، رشتے، بے عیب زندگی، وسعت، قلب و نظر، یہ سب اس کی عطاؤں کی اشکال ہیں، لیکن ابن آدم ان سے خوش نہیں۔ گویا بشر خدا کی خوشی میں خوش نہیں۔ اللہ کی عطائیں لامحدود ہیں، اور بشر کی توقعات فقط مال تک محدود ہیں۔ انسان کا تصور فضل پیسہ ہے۔ قبول ہے یہ بات کہ مال بھی اس کی عطا ہے، لیکن صرف مال ہی اس کی عطا ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ دنیاوی تقاضوں کی پیش نظر پیسے بہت اہم ہیں، لیکن اتنے بھی اہم نہیں کہ دعا کا محور ہی مال ہو۔ دعا تو یہ ہونی چاہیے کہ مولا میرے ہاتھوں کا شمار ان ہاتھوں میں کر دے جن سے تو مخلوق میں تقسیم فرماتا ہے۔
انسان روٹی کے لیے محنت کرتا ہے اور محنت کے لیے روٹی کھاتا ہے، یہ ایک سیراب ہے۔ ہم آسودگی کے لیے کماتے ہیں اور کمائی کے لیے آسودگی کے طالب رہتے ہیں۔ وہ لقمہ جو آپ محبت سے توڑتے ہیں، احترام سے زبان پر رکھتے ہیں اور شکر سے شکم کی نظر کرتے ہیں، وہ لقمہ بھی دعا ہے، اور دعا وہ جملہ بھی ہے جو کسی کی مسکراہٹ کا باعث بنتا ہے۔ دعا کرنا کمال نہیں، دعا لینا کمال ہے۔ آپ جو کرتے ہیں وہ آپ کے پیچھے آتا ہے۔ مت سوچیں آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی اور آپ کے پیچھے نہیں آئے گا۔ مت سوچیں آپ کسی کو ذلیل کریں گے اور وہ ذلت آپ کے پیچھے نہیں آئے گی۔ مت سوچیں آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ غلط کریں گے اور آپ کے پیچھے نہیں آئے گا۔ مت سوچیں آپ کسی کے والدین کے ساتھ غلط کریں اور آپ کے پیچھے نہیں آئے گا۔ مت سوچیں آپ کسی کے گھر میں لڑائیاں کروائیں گے اور آپ کے گھر میں نہیں ہوگی۔ کسی کو درد دے کر آپ سکون سے رہیں گے؟ آپ جو کرتے ہیں وہ آپ کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ آپ بھول سکتے ہیں مگر خدا نہیں بھول سکتا اور نہ وہ بھولتا ہے۔ مکافات عمل آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے گھر تک آتا ہے۔ جس دن اس نے آپ کے گھر کی دہلیز پار کر لی، سمجھیں آپ کو دی ہوئی ڈھیل ختم ہو گئی۔ دوسروں کے ساتھ زیادتی کر کے بچ آپ بھی نہیں سکتے۔ انسان کے ہاتھ میں ہو تو کسی کو انصاف نہ ملے، مگر انسانوں کی زندگی کے ہر معاملے کی ڈور جس کے پاس ہے وہ بہت انصاف کرنے والا ہے۔ خود کو یاد کرایا کریں کہ میں اللہ کی ہوں، میری زندگی اللہ کی ہے، میری زندگی کا ہر فیصلہ اللہ کا ہے۔ آپ کے لیے زندگی کی حقیقت قبول کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب انسان کچھ بناتا ہے تو اپنی طرف سے پوری کوشش ہوتی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں رکھتا، اور اللہ پاک جو ہر کام میں پرفیکٹ ہے، کیسے ہو سکتا ہے وہ آپ کی زندگی کو پرفیکٹ پلان نہ کرے؟ ہم اللہ کے ہیں، ہماری زندگیوں کا ہر فیصلہ اللہ کا ہے، ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے۔ یہاں کی ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے۔ جب ہر ایک چیز اللہ کی ہے اور اسی کے پاس جانی ہے، پھر ان کے جانے کا دکھ کیسا؟ چھوڑ دیں لوگوں کا سوگ منانا، اس بات کی خوشی منائیں کہ آپ اللہ کے ہیں، جس کے لیے انسان مر مٹنے کو تیار ہے، جس کے ایک حکم سے کائنات کے ذرے ذرے کا نام زمین سے مٹ سکتا ہے۔ زندگی میں کوئی رشتہ ایک سا نہیں رہتا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سارے رشتے پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ جتنی پرانے رشتے ہوتے جاتے ہیں اتنی ان کی ترجیح کم ہوتی جاتی ہے۔ بس ایک اللہ کے ساتھ رشتہ ایسا ہے کہ جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے اتنا مضبوط ہوتا جاتا ہے، اتنا اس کا رنگ گہرا ہوتا جاتا ہے اور اتنی محبت گہری ہوتی جاتی ہے۔ جب تمہارا مصور تمہاری زندگی کی بگڑی تصویر کو ایسے حسین رنگوں سے بھرے گا کہ تم خود اپنی خوش قسمتی پر رشک کرو گے۔ جب انسان دیکھتا ہے کہ اس کو سننے والا کوئی ہے جو اس کے ہر ایک سوال کا جواب دیتا ہے، اسے دلاسا دیتا ہے، اسے تھام لیتا ہے، تو پھر بندہ بس اللہ کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ جب رب سے دوستی ہوتی ہے تو کسی اور دوست کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیسا دوست ہے وہ اللہ؟ قرآن کہتا ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے
اور وہ بھی ہو نیک تو یقیناً وہ ایک مضبوط سہارا تھام چکا، اور سارے کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے۔ جانتے ہو اللہ کے سپرد کرنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو رب مان کر یہ جان جانا کہ انسان بے بس ہے، وہ بادشاہ ہے۔ بس یہی احساس انسان کو اللہ کا فرما بردار کر دیتا ہے۔ جب انسان رب العالمین کو جان جائے تو گناہ سے نفرت محسوس ہونے لگتی ہے اور نیکی کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک مضبوط سہارا تھام چکا ہے۔ اللہ کا سہارا تھامنے والا غنی ہو جاتا ہے، اسے پھر کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی تمام جائز حاجات کو اور دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔